رمضان 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 مہمان بن کے آیا رمضان کا مہینہ، صد شکر ہم نے پایا رمضان کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تہادوا فإن الہدیۃ تذہب الضغائن او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تہادوا، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دو۔ کیوں؟ اس کی پھر علت ذکر کی، وجہ ذکر کی کہ ہدیہ دینے سے فائدہ کیا ہوگا۔ فرمایا ہدیہ دینے سے تذہب الضغائن، ہدیہ جو سا ہے دلوں کی کدورت کو دور کر دیتا ہے۔ شریعت مختلف اوقات میں مختلف احکام ہمارے لیے ذکر کرتی رہتی ہے۔ انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات پیش آتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ضروریات میں ایک دوسرے کا خیال رکھتا رہتا ہے، تو شریعت نے بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ہدیات ایک دوسرے کو دیتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ایک جگہ ہم رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا اٹھک بیٹھک ہوتا ہے، ایک دوسرے کے معاملے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں کدورتیں آ جاتی ہیں، تو ہدیہ دینے سے یہ کدورتیں دور ہو جائیں گی۔ ہدیہ دینے سے ایک اور حدیث میں فرمایا تہادوا تحابوا، کہ ہم ایک دوسرے کو ہدیہ دیں، اس سے ہم ایک دوسرے سے محبت ہمارے درمیان بڑھ جائے گی۔ ہدیہ دینے سے آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی بھی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام مختلف اوقات میں مختلف حضرات کو ہدیہ دیتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام کو ہدیہ دیتے تھے اور صحابہ کرام آپ علیہ السلام کو ہدیہ دیتے تھے۔ یہ سارے کا سارے سلسلے اسی طرح چلتے تھے اور یہ محبتوں کی بڑھوتری کا ذریعہ ہے۔ ہدیے کے احکامات میں آپ علیہ السلام کی جو عادت مبارکہ ہے وہ یہ تھی کہ آپ صرف ہدیہ لیتے نہیں تھے بلکہ کوشش فرماتے تھے کہ ہدیے کا بدل بھی عطا فرما دیتے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور کان النبی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ ویصیب علیہا، آپ علیہ السلام ہدیہ کو قبول بھی فرماتے تھے اور اس ہدیے کو قبول فرمانے کے بعد اس پر کوئی نہ کوئی بدل بھی عطا فرما دیا کرتے تھے، اس کا کوئی نہ کوئی ایسے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذکر فرمایا ہے، فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اگر کسی شخص نے اس کو کوئی ہدیہ دیا ہے، کوئی عطیہ دیا ہے، تو یہ عطیے کا بدل دینے کی کوشش کرے۔ فوری ہو جائے تو بہت اچھی بات، اور اگر فوری نہ ہو سکے، جب اس کو ممکن ہو، جب اس کے لیے آسانی ہو، یہ اس ہدیے کو بدل کے طور پر عطا کر دے تو انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا، ایک دوسرے سے محبت بنے گی۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ہدیہ دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہدیہ لینے کے بعد اس کا کچھ نہ کچھ بدل دے۔ وَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور اگر کسی کے پاس کوئی بدل نہیں ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو اس کو بدلے کے طور پر دے دے، فَلْيُصَلِّ، تو اسے چاہیے کہ اس کے اوپر کیا کر دے؟ تعریف کر دے۔ اس کی تعریف کرنے کی وجہ سے اس کا دل بڑھ جائے گا، اس کے خوش آمدید کہہ دے، اس کی کوئی تعریف کر دے، اور اس کی وجہ سے اس کا، اور فرمایا وَمَنْ أَثْنَى، اور جس آدمی نے تعریف کر دی فقط شکر، اس نے شکریہ ادا کر دیا۔ وَمَن لَّمْ يَثْنِ، اور جس نے تعریف نہیں کی فقط کفر، گویا کہ اس نے ناشکری کر دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی شخص اگر ہمیں ہدیہ دیتا ہے تو ہم ہدیے کو لینے پر، صرف لینے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ یہ مزاج ہو کہ ہم ہدیہ دینے والے بھی بنیں، ہدیہ لیں بھی اور ہدیہ دیں بھی، اور ایک دوسرے کو وقتاً فوقتاً ہدیہ ہمیں دیتے رہنے چاہتی ہیں، اس سے دینے چاہیے، اس سے محبت بڑھتی رہتی۔ کسی کا مال اگر کوئی آدمی آپ کو ہدیہ نہیں دینا چاہتا، آپ اس سے زوری ہدیہ لینا یا ایسا ذریعہ بنانا یا اس کو دعوت کے طور پر ترتیب بنانا، اس کو ایسی ترغیب دینا یا اس کو ایسا نشانے پر رکھنا کہ وہ مجبور ہو کچھ دے اور میں بعد میں لینے کے بعد کہوں یہ تو میرے لیے ہدیہ ہے، حقیقت کے اندر یہ ہدیہ نہیں ہے، بلکہ کسی کا مال آپ نے غصب کر لیا ہے، اس کی مرضی شامل نہیں ہے، اس کی رضا شامل نہیں ہے، اس کا دل شامل نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی
کسی کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرتا ہے تو فرمایا یہ اس کا مال بغیر اجازت کے لینا یہ اس کے لیے حلال نہیں بلکہ حرام ہو جائے گا۔ اور اسی ضمن میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں خوشی کے موقع پر رواج ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا، میں گیا، میں نے مبارکبادی کے طور پر دے دیا۔ شادی ہوئی، کوئی میرے گھر میں آیا، شادی میں ولیمے میں آیا تو اس نے مجھے دے دیا۔ اور شادی میں عموماً بعض علاقوں میں یہ رسم و رواج بھی پایا جاتا ہے کہ جب آدمی ان کو دیتے ہیں تو وہ لکھ لیتے ہیں۔ بھائی لکھا کیوں ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی خوشی غمی آئے گی، جب میں نے جب دیا ہے، جب ان کی خوشی غمی آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کتنا دیتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ ہے تو بہتر ہے کہ اس موقع پر نہ دیا جائے، بلکہ اس رواج کو، رسم کو ختم کیا جائے کہ نیتا، جس کو نیوتا کہا جاتا ہے، کہ ہم جا کر اس کو ادا کریں۔ اس کی وجہ کہ ہم جاتے ہیں، دیتے ہیں، اور دینے کے بعد لکھائی بھی کرتے ہیں۔ لکھوانا کیوں ہے بھائی؟ ہم نے لکھوایا اس وجہ سے ہے کہ جب ہمارے پاس یہ آئیں گے، یعنی ہم کو خوشی غمی ہوگی تو یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتے۔ اور بعض مواقع پر تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اگر وہاں لکھا ہے اگر آپ نے کم دیا تو طنز و تشنیع ہوتی ہے کہ ہم تو اتنا دے کر آئے تھے، آپ اتنا دے کر گئے، آپ کو تو چاہیے تھے اس سے کچھ بڑھا دیتے۔ اب یہ جو زیادہ بڑھا کر دے رہے ہیں اور یہ لکھا جا رہا ہے گویا کہ آپ تو قرض دے رہے ہیں کہ جب میری خوشی ہوگی یہ مجھے آ کر پلٹے گا، مجھے آ کر واپس کرے گا، اور یہ قرض بھی دے اس طرح ہے کہ یہ اس سے مجھے بڑھا کر دے گا، یہ تو سود کے حکم میں شامل ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایسے قسم کی خوشی میں آدمی نہ دے، وگرنہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے ہدیے کے طور پر نہ لینے کی نیت سے، صرف کہ اگر ایک آدمی کے حالات ٹھیک نہیں ہے یا اپنی مدد کے طور پر کہ خوشی کا موقع میری طرف سے بھی اس خوشی میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈل جائے، اور اس طرح کہ اللہ کی رضا اس میں مقصود ہو اور کوئی مقصود نہ ہو تو آدمی دینا چاہے تو اس کو دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض مواقع پر کسی کے پاس کوئی ذمہ داری ہے اور ہم جا کے اس کو کوئی ہدیہ دے دیتے ہیں کہ میری ذمہ داری ملی ہے، یہ اجازت ہدیہ لے لیں، اور ہم نے جا کر اب اس کو ہدیہ جو پیش کیا ہے، فرمایا کہ یہ ہدیہ یہ ایک قسم کے اپنی ذمہ داری کے اندر خیانت ہے۔ اگر ویسے ان کا معاملہ پہلے سے چل رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو ہدیے دیتے رہتے ہیں، پھر تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر معاملہ نہیں چل رہا یا اس کا کوئی کام اس کے ماتحت ہے، کام اس کے ذمے ہے، اور یہ ایسی صورت میں اسے خاص اسی نیت سے ہدیہ دیتا ہے کہ اس کا دل نرم ہوگا، میرا کام ہو جائے گا، تو یہ رشوت شمار ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں مقام سے جا کر زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر لاؤ۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ مال زکوٰۃ کا ہے اور یہ مجھے وہاں سے ہدیہ ملا۔ آپ علیہ السلام ناراض ہوئے، آپ نے خطبہ دیا، فرمایا اگر یہ گھر میں بیٹھتا تو تب بھی اس کو ہدیہ ملتا، اس کو جو ملا یہ ہدیے کے طور پر نہیں ملا ہے۔ فرمایا جس نے کوئی اس طرح کے کام میں گیا اور اسے وہاں سے کچھ ملا، قیامت والے دن اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا۔ لہذا ہمیں اپنے اختیارات کے اندر اس چیز کو بڑا مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اختیارات میں آ کر یہ چیزیں نہ ہوں کہ جی ہمیں ہدیے ملیں گے، ہم معاملات کریں۔ ہاں ویسے ایک دوسرے کو ہدیہ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور صرف لینے کی نیت نہ ہو، دینے کی بھی ہو۔ اور ایک گزارش یہاں بھی کرتا جاؤں کہ کوشش یہ کیا کریں کہ اہل علم کی خدمت میں، حفاظ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کرتے رہا کریں۔ یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ حضرات ہمیں دیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اہل علم کی خدمت کرتے رہیں، ہدیہ دیں۔ اس کی وجہ کہ ان کی وجہ سے نہیں، ایک علم سے محبت کی وجہ سے، کیونکہ انبیاء کرام کا جو اصل رزق تھا وہ ہدیہ تھا، اور انبیاء کے وارثین کا بھی حقیقت میں رزق اور یہ بابرکت رزق ہے۔ اور اسی طرح علماء، ان کو سے بھی گزارش ہے کہ اگر اللہ نے استطاعت دی تو وہ بھی کچھ نہ کچھ آگے ہدیہ ایک دوسرے ساتھیوں کو دیتے رہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔